قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العلي العظيم. سامعین کرام، دنیا کے اندر بہت سارے جھوٹ کرے گئے اور انسانوں نے بڑے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، مگر قرآن مجید نے جس بات میں سب کو بڑا جھوٹ اور جس زیادتی میں سب کو بڑا ظلم قرار دیتا ہے وہ شرک. ایک آیت کریمہ کے اندر بڑی سورہ نساء دی ہے، میں تمہارے سامنے تلاوت کی ہے. یہ اندر بھی ارشاد باری تعالیٰ ومن یشرک باللہ، جس آدمی نے اللہ کے نال کسی نے شریک کیا فقد افترى اثما عظیما، وہ ایک بہت ہی بڑی گناہ کی گل کی. ایک اتنا بڑا جھوٹ بولیا اور اتنا افتراء کیا جس نال کا کوئی جھوٹ نہیں. سورہ لقمان کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو نصیحت کرنا ہے، بات کہی: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک نہیں اللہ کے نال کرنا، شرک سب تو وڈی جاتی، شرک نال کا کوئی ظلم نہیں. اس کو قرآن مجید نے جس بات میں اسم عظیم اور شرک عظیم کو ظلم عظیم کیا، وہ نال کا نہ کوئی جھوٹ ہے اور نہ وہ نال کی کوئی وڈی زیادتی ہے، وہ اللہ کے نال کسی نے شریک بنانا. اور اسے تو ہی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر صاف اعلان فرماتا ہے کہ ہر گناہ اور ہر قصور جگہ میں چاہوں گا، جنہوں چاہوں گا بخش دوں گا، مگر ایک جرم میں معاف نہیں کرنا کہ کسی آدمی نے میرے نال کسی نے شریک کیا. اس کو بڑی زیادتی اور اس کو بڑا جھوٹ کوئی نہیں کہ لوگ یہ بات کہیں کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے کے بعد ساری قدرگیری، ساری حفاظت اور ساری امداد کرنے کو دستبردار ہو گیا. یہ بہت بڑا بہتان ہے خداوند عالم کے ذمہ کہ انہیں پیدا کرنے کے بعد ساری فکر کرتی ہے. ہوں وہ سارے لیے بیگانہ ہو گیا، کرنا انہیں کوئی محبت نہیں، وہ ساریا نہ فریاداں سنتا نہ ساری دعا سنتا. اس خاطر سانوں در بدر دیا ٹھوکراں کھانیاں پہ، دوسری ہستیاں جنہوں نے سارے تلاش کرنے پہ. اللہ صرف پیدا کرنا جانتا کہ پیدا کرنے کے بعد ربوبیت، نگرانی اور ساری حفاظت سے بالکل چھٹ گئی. اس کو بڑا ظلم اور اس کو زیادہ گندا عقیدہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور خداوند عالم نے اس کو زیادہ بدنام کرنے والی بات کوئی نہیں کہ انہیں پیدا تو کر دیتا، حالانکہ پیدا ہونے واسطے سارا کوئی مطالبہ نہیں، کسی نے کوئی درخواست نہیں کی. خداوند عالم نے نہیں کیا بھی سانو بنا، انہیں صرف اپنی نصیحت نہ، اپنے ارادے نہ، اپنی خوشی نہ پیدا کر. اور پیدا کرنے کے بعد جب وقت سنبھالن کا آیا، پالن کا آیا، نگہبانی کا آیا، اسے لوگ ظالم میں آتے ہیں کہ انہیں ساری کچھ چھڑتی، سانو سچے کھان بھی چھڑتا ہے کہ ہم سانو دوسرے کو جانا پڑتا ہے. سارے مستو چکا ہر پروار امداد کرنے والے جو دوسرے خدا نے ساری کوئی فکر نہیں. اس کو بڑا ظلم اور اس کو بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے خالق سے منیا جائے کہ انہیں دن کسی کو کیا بڑھا دیتا ہر مخلوق کو، مگر انہوں نے حفاظت اور قدر کی نہ کی. یہ اللہ تعالیٰ کے سب کو بڑی تہمت ہے، سب کو بڑا بہتان. اور کہاں سے لوگ جڑے اس مسئلے زبان درازی کرتے جھگڑن واسطے اللہ کی زبانیں استعمال کری جاتے، طرح طرح دیا مثالیں اور حکایتیں بیان کر کے بلکہ خدا کا رستہ جڑا انہیں مار دے، انہوں نے دین وال نہیں آن دیں. اور یہ آگے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تک ساریا دعائیں کتنے پہنچ سکتی ہیں، وہ بارگاہ بہت عالیشان ہے. شیطان کس طریقے سے گمراہ کرتا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا تصور دلا دلا کے خدا اتنا اونچا، ایڈی بڑی شان، ایڈا بڑا بادشاہ، اسی اس عظیم شہنشاہ کے پیش ہوتے رہتے ہیں. اسی گناہگار قصوروار، ساڈا ہے یار اور طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ گل کر سکتے. سب یہی بڑا جو کسی نیک بندے کا دامن پکڑیے، کسی ولی اللہ نبی اور نیک بندے نے منائیے،
انہوں اپنی گل سنائیے جا کے قرآن سنا. یعنی شیطان نے زخرف القول غرورا دھوکھا دیں گی بات سے ایسا ملما کر دیتا کہ عوام جڑے انہوں نے پسند ہوگی گھر سے لاتی گھر جا نکلنے اور نہ کرے خدا نہ گل کر جا کائنات کا مالک یہ ٹھیک ہے جی یہ گل لوگ دستے کہ ابھی اپنے ورگیاں بندیاں منائیے انہوں اگے اپنی حاجت پیش کریے وہ اللہ تعالیٰ نے جا کے سنو کہ ایک ایسی بنائی ہے بڑی عالمگیر رہی ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو لے کے آج تک کبھی بھی دور ایک تو خالی نہیں رہا. لوگ ایک سڑک ڈگے ہی رہے اور قیامت تک ایک بیماری کا نجات نہیں پاؤں. خدا بند عالم تو بدگمان ہے وہ بارے مایوس ہے وہ بھی رحمت تو نا امید ہے مگر بندیا کے نام امیدوار آتا ہے. ایک ایسا سمجھو کھاتا ہے جب جڑا ڈگ گیا نا وہ حالات پر بربادی کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید نے اس سے فرمایا ومن یشرک باللہ فکانما کر من السماء فتخطف الطیر اور تهوی بِالرِّيحِ فی مکان صحیح. جڑا شرک شروع کرتا نا وہ سمجھو مشرک مرد اور آسمان کی بلندیوں کو ڈگا اور گہرے کر دیا. یعنی انہیں بڑا عزت کا مقام کھڑیا. اللہ رب العالمین نے بجائے دے کہ در در کا متھا ٹکاوے پھر دیکھا کہ مینو پکار لیا کرے میں کتنی حالت پوریا کرے مگر انہوں نے عزت چنگی نہ لگی. انہیں یہی پسند کیا کہ کتے کی طرح در در سے پھرے لوگوں کو دکاریا جائے کوئی بھی سنے کوئی دکارے یہ انہیں چنگا لگا. اور وہ اکرام اور تعظیم میری خدا نے کی کوئی چیز میری مطلوب ہے میں جو بناؤ جاتا کہ تیری نگرانی کرنے کا میں تینوں بنایا ہے کہ بناؤ کے بعد میں کروں بےگانا اور اجنبی نہیں ہو گیا. میں اسی طرح کرا رہا تھا جب میں تیرا جی کروں گا تو میں نے آواز دیں میں تیرے بالکل قریب ہوں گا. چنانچہ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. ذرا اندازہ کرو کہ قرآن کو ایمان رکھنے والی امت بڑی ہے کتنا دین کو ظلم کر رہی ہے کہ طرح طرح دیا حکایت منکر پھر اور پیچھے کرے نا انہوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی اور خدا کے کلام نہیں پوچھی کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے کلام جبریل امین کے ذریعے اتاریا اور سید الاولین والآخرین رحمت اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث تو محمد تک پہنچایا. اور جب اندر دوسرے کی تبدیلی کی بڑی وہ نہیں ممکن خدا کی فالتا کام ہے اس کتاب میں پوچھو. قرآن مجید باعلان ایک بات کہہ رہا ہے گواہی دے رہا کہ لوگوں اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب میرے بندے میرے بارے پوچھنا تو ساڈا رب کتے بہت دور ہے پوڑیاں لاؤں کی ضرورت ہے یا میرے فإنی قریب ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لوگوں تک اطلاع پہنچاؤ انہوں نے دسو یہ نہیں رب پیدا کرنے کے بعد کتنے چلا نہیں گیا تو بالکل خودی بتا رہا تو دائے گا دان جدوں بھی کوئی دعا کرنے والا جدوں بھی کوئی آواز دینے والا میں آواز دینا میں اسے بڑھنے والا لگتا ہے کہ یار میرے بندے میں حاضر گل کرنا سنوا سکے گا. اور دن اور رات کا کوئی وقت ایسا نہیں جب خدا کی بارگاہ کے جواب ملے کہ نہیں ایسے صاحب آرام کر رہا ہے ایسے نہیں سنتا موقع نہیں جو بھی کڑیاں جڑیاں در رات ہیں وہ اندر ہی اللہ تعالیٰ قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ ہوں یا نہ ہوا ہر ویلے جاگتا صرف انسان کی اپنی خدمت سہولت وکری کر رہا ہے ورنہ خدا کے عالم کے رات کا وقت جنوں دنیا دار اور دیندار دونوں سمجھ ہے کہ محبوب ترین وقت ہے. دنیا دار کرے رنگ اور بدماش وہ بھی سمجھ ہے کہ نیند کا مزہ لینا اور کوئی وقت ہے تو تحقیق ہے. اور دیندار لوگ بھی جانتے ہیں کہ اگر خدا نو راضی چاہتا اور اللہ کی بارگاہ کو دوار مناجات کا وقت ہے تو بہترین وقت تحقیق ہے. یعنی دنیا دار اور دیندار دونوں مقصد ہے دو دن اور پیارا وقت ہے. کوئی انہوں عیاشی اور بدکاری گزار دے کوئی خدا دے کے دوار مناجات گزار اور اپنی خدمت ورنہ اندازہ کرو کہ جب پوری دنیا سچی ہوئی ہے وہ سے رب العرش عظیم اپنے عرش کو سمایا دنیا کو تھوڑیاں دعاواں اور تھوڑیاں درخواستیں سن واسطے چل کے اپنے پختوں اور یہ باوجود بڑے بے ایمان ہیں کہ خدا کریاں دعائیں نہیں سنتے خدا کے کریے وہ نہیں سنتا ابھی بندے کے کریں گے سن گے گھر میں پوچھو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی فرمائی ہے اس بات پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ رائی نام نہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کا جو تیسرا ایسا رہ جائے اللہ رب العالمین میرے لیے مان جائے اور منافی ہندی رہی ہے پورے سال تک سال میں مشکل کرنے سال کرائی کوئی ہے بخش منگنے والا کہ میں انہوں بخش گیا حال میں مدرجے کے انسار بچا کوئی ہے جرا میرے کو منگر میں ہو گیا. یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا دربار نہیں کوئی ایسی بارگاہ نہیں جسے آبادوں کو تو روزوں سجا جائے جہاں اپنی عرضیاں اور اپنی درخواستیں پیش مگر اس خدا کے بارے کے ظالم بے ایمان بات آدھے جہاں آوازاں دے کے اور چل کے آؤں سن واسطے وہ بارے کے کون بول رہے کہ نہیں اچھے لے کے دعا کرتے تو سن بارے اس میں پرانے پاک کے بات آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ دنیا سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور خدا نے ہر قصور بخش دینا مگر شرک میں بچنا تو ذرا بھی بات ہے بیکار بالکل درست بات ہے کہ خدا کا بندہ ہو کے اللہ رب العالمین کے بارے سے تہمت کرے کہ خدا میری آواز نہیں سنتا میری بات درد نہیں سنتا یہ نال کا ظلم اور ایک بڑی زیادتی ہے. حالانکہ رات کا جاگنا اور خدا کے سامنے تحقیق وقت دعا کرنے یہ ایسی بات ہے جس کو بڑا انسان واسطے دعا کی قبولی کا کوئی ذریعہ نہیں.
تیری بھی قربانی کر لے اور میری قربان کر کے سارے حضور کھڑا ہو جائے تارے بھی کھانے ان میں بھی معلوم ہوگا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور نگاہ رحمت آ رہی خدا کی طرف وعدہ کر رہی نہیں ہوتا تو کبھی اپنی قسمت آ رہی ایک خدا کے بارے جب ظالم اس طرح کرتے ہیں جھوٹ بولتے جو خدا کر رہی دعائی نہیں سنتا یہ وہ غضب اور رانی کو کرنے والی بات یہ اللہ تعالیٰ ناراض کرنے والی بات ہے اور اس سے خدا کا جنا غضب پڑتا کسی گناہ کو نہیں کرتا اور اللہ رب العالمین نے نہیں کیا صرف قرآن مجید کی طرف آؤ تو صرف اجازت دیتی ہے کسی میرے کو منگو بلکہ قرآن مجید کے اندر دیکھو اور ظالموں کو کہ خدا کا خوف کرو اللہ تعالیٰ تو کر دو ورنہ قیامت کے دن کو ہم مزدار کو بھی ایک قرآن پاک کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ جال کا دکھا دے نہیں اس کو بڑا خدا کا فضل کرنا ہے تو حکم دیتا دعا میرے اندر خدا دعائی نہیں سنتا اور کو سنگیا تو گزارے ان کو حکم دیتا میرے کو منگو اور ایک کتنا بڑا جھوٹ ہوگا کتنا بڑا بہتان ہوگا کہ کوئی آدمی آ کے خدا نے آپ کو جائے میرے کو منگو میرے سنتا نہیں قرآن مجید کے اندر صرف کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گا کہ میرے کو کسی دعا کر رہا تو ٹھیک کر سکتے نہیں حکم ہے جنہیں نماز اور روزے کا حکم ہے دعا کا حکم ہے اور اسے سخت کرنے پر دعا نہ کرتے اللہ رب العالمین فرما دے سارا رب کی مدوری اور سجب نہ کرو میرے بندے ہو میرے کو دعائی کرو میں ضمانت کرنا کہ میں تو اپنے دعائی منظور کروں گی اور اگر کی طرح ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین جب میرے جو دعا کرتے کرتے ہیں نا یہ اپنے نہیں حق کرتا ہوں سمجھے گا دعا کے اپنی سلام ہے میں انہوں نے غریب و خار کر کے جہنم سے جب بات نہ کرتے نہیں لڑا یہ اگر میری دعا کے لیے سمجھا ہوگا میں دعا کروانا حکم اور اگر حکم کسی دعا نہیں کرو گے میری یہی ناراضگی اور حکم مل رہا ہے میں غریب و خار کر کے جانوں گی اس کو دعا میری خدا کی بارگاہ کر دینی نہیں کہ اللہ کی طرف کی اجازت ہے نہیں حکم ہے اور اس حکم کی تعمیر نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ خدا نے فرمایا ایسے لوگ متقدر ہے اور یہ متقدروں کا ٹھکانا چاہنا اور اسے میں نے غریب و رسوا کر کے جہنم میں بات کی اور اس سے سرور کائنات فخر موجودات عقائد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درکار پاک آپ نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ جڑا خدا کو نہیں منگا خدا اس سے ناراض ہے یہ کون سی جنگا پیاری ہے جڑا نہ منگا اس سے ہوتا اور اس کو مطلب اس کے منگے تو سڑی منگا اس کو بڑا جھوٹ اور اس کو بڑا ظلم ہے دنیا کے اندر کو ہو گیا اللہ کا پیغمبر تو فرماتا خدا کا جو نہ منگو گے میں کسے ہوں گا حالانکہ دنیا کے اندر بڑے تو بڑا غنی بڑے تو بڑا قریب گراؤ بھی بڑا جو سائن زیادہ ہو گیا منگنے والا کی تعداد بڑھ گئی تو میرا کھانا مقصود میں اٹھ گیا مگر خدا بندے عالم کی بارگاہ ہے ایسا عالم شان پر بارہ کی تو سنائی ہوگی گا اب آتا ہوں اور کیا جاتا کہ نانا منگو گے تو میں ناراض ہوں منگے جاؤ دن رات منگے اور جان والے نے بالکل درست بات کہی ہے اور ایک عارف کی زبان سے مارا پتا ہے انتہائی کلمہ نکلے تو وہ داتا ہے کہ دیر ہی نہیں دینے کے لیے وہ دین والا داتا ہے جنہیں جنجات بس کرنا ہوگا ہی وہ نہیں چلا میں رب جہاں بس کروں میں نہیں جان دے سکتا تو وہ داتا ہے کہ دیر ہی نہیں دینے کے لیے لفظ سے دور سے پھر مال سکھایا مجھے اتنا مزہ ہوگا تمہیں دین کی ملوانا مڑ مانگے میں نے تیری آواز سمجھا سواد ہے جب تیری بندے میں رہ کے دعائیں کر دے گا نا میں نے پکار دیا میں نے مجھ ہوگا تو میرے چلنا کا آواز سن کے آتا ہے یار اب یار جس خدا کا حال ہے وہ بارے کو گال مر گئی نہ لگ رہا جو خدا نہیں کریے دعائیں سنگا میں سمجھا ہوں اخلاق کا نہیں لوگ نال ستاتی ہے وہ فرق کرتا ہے وہ صرف خدا کا علم اور کرنا کی بہت نہیں ہے ورنہ ہوتا دوسرے زمین کے رہنے قابل کو خدا کا کھا کے اور بھی مصروف ہو کے تم لوگ سمجھا کہ کر تو وقت بردار ہو گیا سارے نال میں کوئی محبت کر پیار نہیں پھر ہمارا رسول خدا کے بارے کو تو مت کریے اس کو فرمایا اللہ کو سبحان اللہ صاحب بتائے اللہ کثرت جو جو دینا جو اور دینا بتا وہ دھیان منگی جو تھوڑے منگا میرے کو کھلانے مت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی فرماؤں یہ پہلے پچھلے جن اور انسان سارے اس میدان کھڑے ہوئے اور انہوں کو ہر آدمی زیادہ سے زیادہ زمین تمنا کر سکتا کہ سپنے آسمان سے رہے تو زمین تک کی بات سے جنہیں چلے نہیں جاتے یہ بھی سارے منگے گا اور خدا بند عالم نے سارے نے اپنی حالتیں دے دیں کہ اللہ کی بات چاہیے کہ مچھر کے پر برابر کریں گے اتنا وہ بھی قدرت سے بات اور سلطا ہر کساد آنکھ سنا 10 نامی عرب کے یہاں جاتا ہے وہ بادشاہ اور اتنا بڑا بادشاہ جب عظمت کا اور جب بڑائی کا اندازہ کرا میرا تو اب اتنی یار اور پاپ ہے خدا کے پیغمبر نے پیار کر کے رات رات لا اس کی سنا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید بڑا رکھی اور سارا نیتا کے سردار مگر حال ہے ساری رات کو جنگ ہے سارا آخری چل جاتا کردے گزرتا وہ اقرار کرتے اللہ اس کی سنا رہا مالک میرے وقت جاننے کی میں تیری پوری تاریخ کا میرے اندازوں بار ہے میں دن رات لگا رہا ہوں اپنا سارا زور لگا تھا میں تیری تاریخ کا حق ادا نہیں کرتا ایک تو خدا بھی عظمت کا اندازہ جب صرف ارادے نہ کروڑا جہاں کا کمپلیٹ بن جائے نہیں کرتا طاقت اندر ذرا بھی فرق نہیں ہے اللہ رب العالمین میرے کو سارے جناب انسان چلا چلا منگے کہ میں ستا آسمان اور ستا زمین کا مالک بن جاؤں اور میں سارے دے دیا
کہ میری بات سے مقصد پر برابر کرنی ہے. اگر اس خدا کے سارے لوگ آئے تو نہیں کچھ کر سکتا تو دیکھے جن کا اپنا حال ہے اگر انہوں نے تنہائیاں کے اندر اور خلوت کے اندر جا کے دیکھتے نمازاں پڑھنے والوں دیکھتے کنے بندے کنے خلاف یاد کر رہا ہے تو شرم ہوگی کہ جڑے آپ لوگ آج اور اپنے دامن سے چاہے کا داغ نہیں تو جو انہیں جو کہ خدا کے کیا کرا ہے. اللہ نے ان کی بیٹیاں چاہتا ہے لوگوں کو رزق دیں گے سب کے لیے حاصل کرنے کے لیے آپ کو بتا بڑے کھڑے کرا ہے. کیوں ہے حال ہے ساری ساری رات رو رہا ہے کبھی کروٹ کے بل لیتے رو رہا ہے کبھی سجدے پہ رو رہا ہے اور دنیا بھی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کسی نے نیا کر کوشش کر کے فرما دے میں اللہ کا حال کر شکر گزار بندہ نہ بنے. خدا بند عالم کی بارگاہ کتنی بلند بارگاہ ہے کہ وہ بارے کے تصور کرنا جو ساری دعائیں حالت نہیں سنتا یہ ظلم عظیم ہے اور اتنا بڑا کفر ہے کہ بخش کا امکان ہی. اللہ نے تو پرانے پاک کے اندر صرف دعا کی اجازت نہیں کسی مجھے مانگ رہا ہوں کہ میں سن لوں گا نہیں حکم کہ ضرور منگا کرو اور نہیں منگو گے میں متقدر سمجھوں گا جہنم کے سوال کروں گا اور ضرور کروں گا اور ناراض ہوں گا. اور اس کو آگے بڑھ کے ذرا دین دیکھو اس پرانے پاک اور سنت رسول کا ذرا مطالعہ کرو ایک بات بھی کار کرو تمہارے دماغ کے اندر کو خوب اور عزت پہنچے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کیا کہ انہوں نے ضرور ہے منگو پر ہو سکتا یہ مانگے تو چل کرتا اور مانگتا اپنا ہی قصور ہے اگر دروازہ کھلا ہوئے کریم چوریاں پر کے دے رہا ہوئے اور خزانے میں اتارا مگر مانگے کا نہ پھیلا دے کوئی جگہ گر گدا جاہل بد تکثیر شاہد کھانا یہ چڑھوا کے دین سے مادہ کو لٹاؤں پیا مگر بھائل اور گدائی اپنا خون بنا قصور کے جو کریم اور کبھی کا قصور ہے یا اس سائل اور مانگے کی کوٹائی ہے لیکن اپنی ناکامی اور نامراتی کو جو دامن نہیں پھیلا رہا ہے ورنہ کریم کی طرف کوٹائی کوئی وہ تو دن رات نہیں کرتا. اس کو اللہ رب العالمین نے سمجھ کے یہ بندے پتا نہیں غفلت کرتا اور سستی کرتا ایسے وقت مقرر کرتے اور بھائی اب وقت مجھے نہیں ہے کسی دعا کرنی تو 5 وقت میں اپنا دربار کھولوں گا وہ بھی تھوڑی حاضری لازمی کر بڑا نماز کا نام اور اذان کے چلنے کے لیے بلانے واسطے پکارے جاتے. اب میرے خطے کا موضوع ہے وسیلے اور یہ بڑے صرف ایک مسئلے کو حل کرنے واسطے نماز اور اذان ہی کرتے. انہوں نے پوچھو کہ خدا بند عالم نے اپنا 5 وقت مقرر کر اور اپنا دربار عام کر بیچاری کھلی نہیں کر یہ اندر صرف آواز مسئلے میں لکھی گئی جاؤ اپنی گھر کے یہ صرف وہی ہوتا گیا جاؤ بھائی لوگوں کے درخواستہ میرے تک پہنچا دو یا کسی اپنے ایمان نہ بچو اور اپنے گناہ سے آپ کو ہر آدمی جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قرار کرتا گناہ گار ہے یا نہیں وہ امتی ہے نبی سب نے پوری مرادی ہے کہ حی علی الصلاۃ علی آ جاؤ خدا کا دربار کھول جا تیاری کرو سے جیسے کسی کا بندہ تھا کہ صرف ولی اور نبی لڑتے ہیں کہ میں اپنی گھر سناؤں گا تو نہیں سننا چاہتا میرے دربار کو نہ بڑھو یہ بڑے شیر کرتا ان کے مسئلے کیا ہیں ان سے اور آنے سال کائنات دماغ غلط خیالات سنائے نا وہی کچھ وقت کہ مسجدہ جنہوں کی حیثیت مسلمان کی نگاہ دربار لائی زمین ساری خدا دی مشرق اور مغرب کا مالک ہے مگر انہوں نے اللہ کیا یہ خدا کے کیا رہا یہ اللہ تعالیٰ کے اور کیا بندے انہوں نے اجازت دیتی گی نا اور کیا یہ دعائیں کرو مگر آدمی نے جو حکم نہ دیتا جائے تو وقت نہ مقرر کرتا جائے ہو سکتا ہے جو زیادہ شوقوں کو سستی کر دے اس کو برباد 5 وقت ایسے جب حکومت کو بنایا جاتا ہاں دربار کے اندر اپنی اربر نہ روکتے یعنی دنیا کے لوگ کرنے کرتے ہندو کی ان کو کسی طرح بادشاہ تک ملاقات ہو رسائی ہو جائے ایسی اپنی جا کے درخواست سنا دنیا کے حال مگر صرف مال کے کائنات رب العالمین کا حال ہے تو انہیں صرف یہ نہیں کہ لوگ چارہ کر کے ملنے کی کوشش کروں گے آتا میں آپ کو انہیں بلانا آتا ملنے اور اپنی درخواست ہوں اور سلاد جنہیں نماز ہوتی آتے ہیں نماز تو سار سے جدا کر دیں ورنہ سلاح پر بھی زبان کا اپنی کہ سلاد پہ پابند ہو اور ایک آخر میں پڑھیں گا ابرانی زبان کی اور عربی زبان کی جڑا اصلی مانا ہے وہ صرف اصل حق ہے. امام راز ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفردات القرآن سلاد کا اگر اصلی مانا صرف اللہ نے آج کیا ہے یہ نہ ہی دوارا باقی یہ رکوع سجدہ جو کہ پڑھنا پڑا وہ سمجھو دربار شاہی جا رہا ہے جنہیں دربار جانا تھا ہر بات کر وہ ساری نماز دوسری مقصد اپنی چھوٹے ہیں یا اپنی درخواستیں کراؤ اپنی ہر بار ناروز کے مگر مصیبت یہ ہے نماز راز میں بڑا ظلم اور جاتی کی حکومت نے جو نتیجوں کے دین کو دور آ گیا جو سناؤں بھی چاہے تو خبریں نہیں جائے جب تو کوئی سناؤں بھی لوڑ پڑی نا کوئی درخواست پیش کرنے کی شرط ناروز کو نہیں نے خبریں سنی تو کسی طرح کی خبر کے دعووں کو جو دربار مقرری چل ہو اللہ کے کر اور جب یہ عبادت کا نہ ہی اللہ نے سلاد رکھا تو صرف دعا کر دیا وہ اندر سے حال ہو گیا کہ ربی رکائی عبادتیں پڑھ کے اور ایک اندر کثیر کچھ علماء دیندار لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے نماز میں حیثیت کوئی نہیں بناتا تو سبحان اللہ میں شروع نہیں کرام والا جو جا کر مقدم گھٹی عبادت چھوٹے ہوں رکھا دیں بچوں کو شروع کرتے اور نہیں پتا لگتا کہ اپنی طرح بھی کرو شروع ہوئی کرو یاد رکھو نماز ہے کہ نماز بے روح ہے بیکار وہ رات ہی نہیں خطر کو نظر آئے جو کہنا چاہتے کہ اپنی گل کرو صرف ایک پورا کھاتے
اور پرانے مجید کا حصہ یہ کسی رب بدل نہیں کرتی وہ خدا کا کلام جنہیں رفتہ کا سامان کو اتریا اس نے یہ بھی برابر کرنی ورنہ کسی کے ساتھ کوئی بات قرآن اور حدیث کے مطابق کرنے کسی جو بھی چاہتا اپنے جلدی کر دیں یعنی دعا کرنا چاہتے تو خاص کر کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بات کر کہ جب خدا کو اپنے کر بلاؤں گا ملاقات بھی آپ کا اسی سے کشتی بھی کر دیں گے تو آپ بلاؤں گا کہ 5 وقت میری ملاقات دیا آؤ دربارے آؤں گا آ کے اپنا اور سلاد اس میں عبادت کا نام کر کرتا جب مانا یہ اپنی دعا تو صرف اس میں اپنے دعائیں کروں کوئی مقدمے چھوٹا ہوا کہ اپنے مقدمے دار ہو گئے کسی کا کوئی بیمار ہے اپنے بیمار کی حالت میں آ گئے کسی نے اس کو مالی پریشانی آپ کو دکھ رہے جو ٹھیک ہوگا نماز کے اندر نماز کے اندر کوئی منع نہیں کسی قرآن اور جس کی دنیا میں مانت نہیں کسی نہ منگو اگر کوئی بچے یا اسلام بھی دعا کے بارے قرآن پاس کرنا وہ نہیں جلدی کر میرا جب پتر کی دعا کی اسے خرا میرا آپ نماز پڑھتا نماز منگا کہ اللہ نے پتر دے جب میں مرگن میں بے موت میں پھنس دینا میں نے پتر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خراب میرا آپ کی نماز پڑھتا ہی تھی کہ سیدھی گئی کر خراب کر گیا اتنا نمبر کا غلام نہیں ہو گیا جہاں خدا کا بشارت ہوگا اللہ بھی کرتے ہیں کو قبریت کرے پتر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا نام ہی آپ کی کرتا بنا جائے اس کو منگو اپنے تو ہمارا پتر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ کرا رب صادق بات کرو کہ اب دعا جب تھی سجدے کر رکھا ہوں گا تو میرے کسی اپنے رب کو بالکل میرے کو اور خدا کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے گا وہ قرب کا انتہائی مقام ہے انڈیا کے کسی کے پیر کے کسی نے کر رکھا آپ نے فرمایا پاس کریں کہ دعا ایک تو سجدے کے اندر دنیا کو ہی ہوتی ہے میرے پاس دنیا کو ہی کسی کر سکتے اپنا زور لگا ارے کبھی گری کے اندر ہوگا نبی رسول کے غلام نے فرمایا کہ تو کسان ختم کرو آخر کہتا ہے آپ کو تو سال یق کرنے لگ دعا ہے مہاد ہے اس سے جو تو جل چاہوں گا جڑی تو چنگی لگتی ہے جل پراٹو ملے ایک تو دیکھ ان میں 5 وقت نماز کی بات کر کرتی اور اعلان کرتا کہ بھائی جب کسی منگل کی سستی کر دے گا تو 5 بجے کو ضرور تھوڑے کو درخواست سنا چاہوں یہ تو نے حکم بنایا کہ جو تھوڑا نہیں منگل جی کرتا تو میں تھوڑی درخواست سن کے خوش ہوں میرے کہنا تو اپنے کو سالان میں فراہم پہنچ گیا میں نے لگ پکی میں نے پتا ہوگا کہ 5 وقت دور میری ملاقات لے آؤ آج اپنی روزگار میں رہنا ایک ان منع والے لوگ اگر آدھے کہ خدا نے صرف نیک لوگوں نے اجازت دیتی ہے تو ربنا گل کرایا تو عام لوگوں نے نہیں سنگا انہوں نے پوچھا عام لوگوں نے نماز واسطے خدا کو بلا نماز صرف دعا اور دعا واسطے خدا کے عالم 5 وقت بلاؤں گا اگر عام لوگیاں نہیں سن گا صرف نبیاں وریاں بھی سننا نبیاں وریاں کر لیا کر کہ 5 وقت میرے سامنے آ جا کرو باقیوں نے درخواستوں کو نہیں سن کے دیا کرو نہیں آ کے کسی سنا جائے مگر ہر بندہ جانتا نماز کے تفریح اور تقریر کرو یہ صرف نبیاں وریاں نہیں رکھی ایک گناہگار تو گناہگار مسلمان نے آواز دیتی جاتی ہاں اور یہ جگہ رب العالمین نے صرف حقاں کے بات نہیں کی یہ 5 وقت مقرر دے اور یہ بچہ جانا بھی فرض ہے مسلمان رہنے واسطے ضروری ہے نماز پڑھے اور ہر بندہ جنہیں قرآن پڑھیا سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوشش سنیا تو جانتا کہ مسلمان رہ گیا ہوا بے نماز ہونے کی کوئی گنجائش یاد رکھو کوئی شخص مسلمان اپنا مگر بالغ ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتا اور اسلام میں کوئی پڑھتا رہنے والی کفر غلط کر کے خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندے اور کفر کے درمیان میری حد فاصل ہے فرق کرنے والی خیال صرف نماز جنہیں اگر نماز پڑھتا مومن اور اگر نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام میں کوئی رشتہ نہیں یعنی گناہگار تو گناہگار مسلمان اگر دین رہنا چاہتا ادھر نماز پڑھے اور نماز ہے ہی دعا جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرو اپنی حالتیں سنو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کے اندر فرق نہیں کیا تو صرف وہی اللہ لوگ میری ملاقات لگا اور گناہگاروں میں بچارتا ہوں نا میرے گھر پر نہیں مسجد سے سارے کیوں گئے اور فرمایا آؤ سارے کے سارے میری ملاقات واسطے حاضر ہو جاؤ اپنی عرضاں اور اپنی درخواستیں کرو اور کمال ایک چیز ہے انتہائی اللہ تعالیٰ کا فیضان اور کرنا یہ واسطے صرف وقت دس کے اور مطلب اطلاع دے کے نہیں کرتا اللہ رب العالمین نے جنہیں چکری کے اندر چپاتی فراہم اور آواز دوں گا کہ فلاں حاضر ہو جائے فلاں حاضر ہو جائے ان اللہ رب العالمین نے موزن اور منادی نہیں کرتے یقین کرتے کہ بھائی یہ بلند جگہ پہ کھڑے ہوں جو زمانے کی ٹیچر نہیں تو نماروں کے کرنا ہوگا کہ بلندیاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے آواز دیں تو کسے کرے گا بات کرنے والے گرے فلاں نہیں کرنے کو ہوگا آؤ فلاں وعدہ بلّہ آ کے دیکھو سوال آپ ہوگا یعنی اذان کا سلام کر اور اذان دین کے اندر کیوں نہیں ہم ہے کیوں نہیں خرابی ہے ساری بدقسمتی ہے کہ ہر موتی نے پامال کر چکے ہیں خاص کروا چکے ہیں ورنہ دین اسلام کا کوئی چیز ہے اور اسلام کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات خرابی کرنی ہے پر حکمت ہے اور وہ اندر اتنا باہر کر آیا کہ آدمی غور کرے نا ایک معلوم ہوگا ہر کتاب اور قدم ہر خدا چلنی نگرم رسم دام ہے جلنی سب کو جائے پھر تو پیروں تک اسلام میں دیکھ لو یہ غار بار خرابی کرنی بھائی تاکہ میرے نہ پیاری کرتے مگر مسلمان نے سوچنا تھا 5 وقت کی نماز دربار الہی کی حاضری اور وہ بھی مرادی اور وہ بھی اطلاع دینے واسطے اذان کرے اذان اتنی رب کو پیاری ہے اتنی محبوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں کرنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یاری
پیٹاں بکریاں چارتا دور نکل گئے چل رہے اور پہاڑ کی چوٹی جو بکریاں چار رہے ادھر نماز کا وقت آتا کہ کل ہی اذان آتا کل ہی کام اور بدقسمتی یہ ہے کہ صرف لوگوں نے پتا کہ جو جماعت ہوگی تو اذان اقامت ہونی چاہیے ورنہ مرد عورتیں اذان اقامت نہیں آ حالانکہ ہر بندہ جو نماز پڑھتا اگر انہیں کسی موقع پہ جماعت نصیب نہیں ہوگی وہ اذان اور اقامت کے بغیر نماز نہیں پڑھتا حضرت عطا اور حضرت مجاہد جیسے تعلیم کا فتویٰ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مصطفیٰ بن نگر کا جس بندے نے بغیر اقامت کو نماز پڑھی اور دوبارہ پڑھی یعنی ہونا کہ وہ نماز نہیں شروع کر سکتا جب تک پہلے اپنے ایمان کی تجدید نہ کرے میں آ رہا اس لوگ سے اذان پر نماز واسطے بلاتا نہیں گے ایسا تجدید نہیں تھا پوری امت اپنے عقیدے میں تازہ کر دیے جنہیں تقدیم کی بنیادہ کر یہ اذان بڑی ایسا پیارا طریقہ ہے عبادت کی طرف بلاؤں گا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری نقل کیا کیا اذان اور اللہ کے الفاظ مستمر اللہ مسائل لگے کہ اذان دے چلنے تھوڑے گا مگر سارے دین کی جنا جمع کے بنیادہ جو اسلام کے بنیادی عقیدے کے اندر سماعت تھے ان سمجھے صرف نماز واسطے بلایا نہیں بلکہ خود مسلمانوں نے بھی اور پوری دور مسلم دنیا میں ہر روز 5 وقت سمجھایا جاتا کہ اگر کسی دین اسلام کو سمجھنے میں زیادہ نہیں پڑھ سکتے زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتے صرف اذان خالی نہیں سمجھ لو اصل بنیادی چیزاں پوری دنیا کے سامنے پیش کر یعنی اسلام کی دعوت کا ایک جامع اور بڑی انداز ہے کہ پیارے اور مختصر طریقے سے پورا دین ہو جاتا ہے مگر بدقسمتی ہے کفار تک پاتے رہا خود مسلمانوں کو نہیں پتا رہتا کہ اذان کیا ہے اور کی نہیں اذان دینے والا کا کتنا بڑا نمبر ہے تو خدا کا منادی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا دینے والا کہ دربار علاقے کا وقت ہو گیا لوگوں تیاری کرو اپنے لباس صاف صاف کرو نہ تو کے خدا کے کرداروں کرو آؤ مال کے کائنات تمہیں بلا رہے جو کتابیں سنونا سنا تم سب کا یہ لوگوں نے سناؤں چاہیے تب بھی نہیں سنتے نہ اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی زیادتی کی ہو سکتی ہے خدا کے بندے کی ہدایت کو اور کی دعا کریے پھر اتنی بڑی قوت خدا کے بنا دے 5 وقت آوازاں دے کے سکتا یا میں نے آ کے اپنی جل بنایا اگر انہوں نے سنائی ہو کوئی نہیں اس سے بڑا اس طرح اور اس سے بڑی منفرد بات کی ہوگی منارا سے کھڑے کرتے بندے اور نہ زیادہ حیران کر دے تو نہیں ستا رہا کسی کام کار کے بڈے پہ گھر کو ہے اپنی سرگرمیاں جاؤ سنا سکتا ملاقات کر جاؤ مل جاؤ اور ان کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی سے خدری فرما دیا کرو چل پہاڑی سے بکریاں چلائے چلے نہیں وقت آ جائے نماز کا انہیں اس کے اذان کی ہے کامت کی اللہ تعالیٰ اسے اپنے فرشتوں کے سامنے یا جب ربو قاضا وجل اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا خوش ہوتا ہے کہ پیارا لگتا اللہ پاک فرشتوں میں مخاطب کر کے آتا ان گرو الاب کی حاضر ذرا میرے ہاتھ بندے والی نہیں ہمارا چلنا یوسلی یوزن بھی طرح چلنا یہ اذان کہہ رہا اور چلنا یہ قامت کہہ رہا میں قد غفرت لعبدی وادخلت الجنہ اپنے بندے نے میں بخش دیتا اور انہیں میں جنت کا یعنی اذان اقامت چلے گی نہیں چلے گی اور حدیث شریف کے اندر آتا کہ اذان صحیح چلے نے اور اقامت صحیح وہ سامنے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں نماز پڑھنا رکھنا کہ جو اذان نہیں سنتا صرف اقامت سے بات کرتا تو 2 فرشتے میں رکھنا اللہ تعالیٰ کتنا اور مرد سے گزار ہے حال محلہ کے اندر دیکھو اگر سے آہستہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارے فرمایا کہ جب کلیوں میں نماز پڑھتی تھی آہستہ آہستہ سارے پہلے اذان کے کرنے چاہیں ادھر بعد اقامت کریں یعنی ہر مرد اور سے بات نہیں جانتا سی کہ جماعت نصیب ہو بڑی اچھی بات ہے اس سے بڑی بات ہی کیوں نہیں بڑی خوش نصیبی ہے کہ بعد مات نماز پڑھے مگر جماعت نہیں ہوئی تک کس مدینہ کو رہ گیا وہ کپنوں چاہیے تو پہلا بلند آواز نہ چاہیے روٹی چلنے سارے برا اپنے ایمان میں دعویٰ کرے اور دو بعد نماز کرے یعنی یہ دراصل ایسا تجدید ایمان ہے اپنے ایمان میں دعویٰ کرنا کہ اس کو بہتر کوئی چلنا اس کو موسم کا اگلا کر جاؤ تو ہے خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن سبا سنین دعوت کو کریے اگر ادھر جنت نہیں اور جہنم کو برات نہیں گھر چلی ہو سکتی اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جے لو یعلم الناس ما فی النداء والصف جے لوگوں کو پتہ لگ جاوے کہ بانگ دین کتنا اجر اور ثواب اور پہلی شخص کھڑے ہونے کا کی درجہ ثم لم یجد الا یستحم علیہ پھر انہاں دا چارہ نہ ہوے سوائے چاٹ پایا گناہ پونا پہ جائے قرآن بازی کرنی پہ جھگڑے اٹھ کھڑے ہوں لگتا مولا ہے فرمایا مسلمان پھر گنے پا کے نبیڑیا کرنے کسی کو میں تھام اللہ یا آزان دے یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب لوگوں کے جڑا دین کی اہمیت تھی قدر اور عظمت تھی وہ سمجھتے تھی کہنا چاہیے عمل سے کتنا اجر و ثواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسمع مدا صوت المؤذن جن ولا انس ولا جتوں تک کسی مؤذن کی اذان کی آواز جاندی جنی اتنے مخلوق ہے جن ہے انسان ہے درخت ہے پتھر ہے جتنے بھی سن رہا ہے
الا شهد له يوم القيامه، اور سارے دن قیامت دے حق گواہ کھڑے ہو جان گے کہ اللہ اے بندہ ساڈے تک تیری آواز پہنچاوندا رہا، تیری توحید دے اعلان کردا رہا، اینو بخش۔ لوگوں نے آخیا حدیث شریف کے اندر آؤں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے تے بانگ دینوں رہ، ایک آدمی نے اذان دینی ہے باقیاں سننا، ان المؤذنین یحضرون، یہ تو ثواب سے پھر ود گیا، ساڈا کی بنوں گا؟ خدا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی فکر، اور پھر پوری اسلامی آبادی اپنا ہر کام کر کے ہر گھر تو منہ موڑ کے اذان سنے اور کل کما یقولو جو کہہ رہا نا وہ ہر مسلمان ہوگا، جڑا قومی ترانہ پڑھیا جاتا وہ پوری قوم احترام کر دی اور سن دی۔ اس تو جی تے دلوں اسلام کی عظمت ہوئی نا، جدو اذان شروع ہوئی ہر گھر برک جو گی، ہر دلچسپی تو منہ موڑ لو گے، اس میں صرف خدا دے پیارے کلمے سنو جو کہی جاتا انہوں کہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی اللہ اکبر آخدا تھی بھی نال آپ دے مین کل دے مگر کہیں دے دلوں سمجھ کے نال ایمان اپنے تازہ کری جاندے تے فرمایا جدو اخیر اذان مکلی نا داخل الجنت، جی دلوں کہہ آئے تو نال جواب دینے والے بھی جنت چڑھ گئے۔ اس کو اذان ایک ایسی بات ہے کہ سارے جھگڑے اور سارے تنازع ختم ہو جاندے۔ جی آپ یہ دسو بلاونا تو اتنا ہی سی، جاؤ اللہ رب العالمین دے دربار دے دروازے کھل گئے، مالک کائنات تمہیں بلا رہا، اپنی درخواستیں سنا دو، حی علی الصلاۃ کافی آؤ نماز پڑھو، مگر نہیں اس طرح نہیں کرو۔ ایسا سمجھو حکیمانہ اور ایسا پیارا انداز ہے کہ صرف وہی کے ذریعے خدا نے اپنے پیغمبروں کو دسیا، ورنہ سوچ بھی نہیں سی سکتا۔ دنیا کے اندر قوما کوئی اپنے ٹینکے بجا رہا، کوئی شنکھ بجا رہا ہے، کوئی کچھ منادی کر رہا، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانو ایک ہر گھنٹے نہیں منگتے۔ اسی یہ چاہتے ہیں کہ اسے پورا دین لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ کھڑے ہو کے اس کی اعلان کیا اللہ اکبر اللہ، ذرا اذان سے غور کرو۔ فرمایا بھائی جس دربار کو تمہیں بلایا جا رہا ہے اس کو بڑا دربار کوئی موٹے سے شروع ہوتا کہ جی طرفوں منادی ہو رہی نا، اور جس دربار حاضری واسطے تمہیں سجا جا رہا یہ سارے جھنڈے جنہوں نے چل رہے ہیں چیئر من کر، کوئی دربار نہیں دے سوائے دربار الہی دے۔ یہ وہ دربار ہے جنہوں عظمت اور کبریائی ہے، بڑا ایک یہ سارے پیچھے بڑے بڑے چپ سارے دربار جنہوں کی پرست اور پوجا ہو رہی، یہ آستان باطل، یہاں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ اکبر صرف عظمت اور بڑائی دے رائے کر ایک یا جنہوں کہہ سکنے کو بڑا اور انہوں حق پہنچا اپنی مخلوق کو سر نواؤں کا اور سجدے کراؤں کا درخواست کرو، باقی کوئی نہیں۔ اس کو ایک کلمہ اتنا پیارا ہے، اتنا اعلیٰ اور شاندار ہے کہ 4 باری دہرائے کہ سن لو جس دربار کی طرف تمہیں بلایا جا رہا اس کو عظمت والا اس کو بڑائی والا دربار کوئی نہیں۔ اور خدا کی عظمت کا حال ہے اللہ رب العالمین کی شان نہیں بلند، اللہ رب العالمین قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کا جدوں کوئی قرآن کی آیتیں پڑھی گئی نا اور یہاں لوگوں نے مسئلہ توحید سنایا جاتا یہ آتے بتوں کے بارے کیا ایسا شیطان نے انہوں چکر دیتا ہے ہر آج کے بارے کیا ہوئے گی جو پتھر کے بوتیوں کی گل ہے نبیاں ولیاں کی گل۔ میں قرآن کا حصہ پڑھوں گا جہاں صرف نبیاں ولیاں اور فرشتیاں ہے، اتنے بتاں اور پوچھا موجودہ بھی بات ہی کوئی۔ اللہ نے آگیا اس چنے بندے تھے یہاں زیادہ پیارے کوئی نہیں، میں یہاں کا بھی تمہیں اصل حال دس کہ کی کر سکتے اور کی نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، دنیا کی جڑی مرضی کتاب اٹھاؤ، جہاں مرضی ترجمہ اور حاشیہ دیکھو، چاہے وہ مولانا رضافہ مرحوم دا بے شک وہ نہیں کر۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سے، فرشتوں کے بارے سے اللہ نے فرمایا قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، انہاں لوگوں کو آکھو جنہاں نے تسی ایویں اپنے دلوں بنا لیا جو مشکل کتاب سے حاجت ہے، انہاں نے ایک بندہ کبھی نہیں کی، تساں آپ نے یہ کر لیا اور تہاڈا اپنا ہی مفروضہ بناوٹی بات ہے۔ انہاں نوں تسی آوازاں دے کے ویکھ لو، انہاں نوں پکارو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، انہاں چ نہیں طاقت بھی نہیں کہ تہاڈے تو اس تکلیف نوں دور کر دین یا تہاڈی حالت جڑی اودے تھوڑا بہت بھی فرق پا دے۔ پہلا تو کیا کشف الضر بالکل ہی اس تکلیف نوں ہٹا دیں اینے جوگے بھی۔ اس کو بھی اگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہی کلام ہے، مالک کائنات کا فرمان ہے، وہ سامنے فرشتے نبی ولی جڑے بالکل انجی ادنے نہ ہونے کے برابر ہے، میرے تواڈے مقابلے جھکتے اور آنا اور یہ جنہ مرضی کوئی بڑھاوے کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ امتی کے مقابلے نبی بہت بلند پایا، بہت اچھی خانہ دی، مگر جب مقابلہ خدا نہ ہوتا ہے نا بنا ہے بلندی اور پستی ہوئی ہمارے ہستی صرف ایک کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ سامنے وہ سورج کے چراغ ہے بھی کفر ہے، مقابلہ ہوگا کوئی شے ہوگا اور دوسری بھی وہ سامنے ہوگا نا پاوے تھوڑی ہوگی، خدا کے سامنے اللہ کی قسم کسی کا مقابلہ نہ خدا نہ کرا مقابلہ وہ حکم نہ سارے پاس یہاں تو کوئی بھی نہیں تھی، خدا نے چاہا پہ اور جدوں چاہے جب جہی چیز چاہے چھین لے انہوں کا کوئی طور یہ تو خدا نہ برابری اور مقابلے کرنے کے اللہ بادشاہ کے نبی نہیں کافراں دے کرتے، خدا نہ کسی کا کوئی نسبت نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، خدا بندے عالم ہی ہے ادھر سوا اور کچھ بھی مقابلہ کرنا تو مخلوق کا آپس کرتے رہا کرو کہ عالم جڑا جاہل نہ چنگا نیک آدمی بدکار نہ چنگا امتی نبی نہ چنگا، ٹھیک ہے مخلوق کے آپس مقابلے مگر خدا نہ کوئی مقابلہ نہیں، اتنے من اور رتی کا بھی جڑا نسبت یہ بھی اتنے صرف یہی حق ہے جڑا سادی رحمت اللہ فرماؤں ہمارے
ہاں تے ہسی دوسرے ہے ہی نہیں صرف توں اس تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر جب میری بات آئے سب کی بڑائیاں دل تو کر دے صرف میں بڑا ہو کوئی بڑا دوسرا وہ جنہوں میں بڑائی دوں گا میرے بچے ورنہ میرے نال کوئی مد مقابل نہیں میرے نال کسی کا مقابلہ نہیں سارے میرے بندہ محتاج اور فقیر ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے کوئی فرشتہ سارے میرے محتاج غنی اور بے نیاز میں خزانے کا مالک ہوں کسی کو مل رہا تو میرے خزانے سے کچھ مل رہا ورنہ وہ کچھ نہیں پلے ہوتے اس تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مرادی کے شروع لوگوں کو دسو کہ جس دربار سے تھی چلے جے نا اس تو بڑا دربار کوئی پوری تیاری کر کے آؤ اپنے دلوں کو صاف کر کے آؤ لباس ٹھیک کر کے آؤ اور اگر کوئی گناہ اور جرم ہونے تک کیتا توبہ کر کے آؤ ورنہ تھوڑے دلوں کے راز تک جانتا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے امام ابن حنبلی فرماؤں رسالہ القدس صلاۃ کے اندر کہ جب نماز کا وقت آتا وضو واسطے اٹھتے رنگ بدل جاتا چہرے کا زرد ہو جاتا اور جسم کمنا شروع ہو جاتا لوگوں کے حضرت کی گل ہے جب نماز کی تھی اٹھتے جس طرح لرز دے تو رنگ جی بدل جاتی فرمایا میں جی سامنے جا رہا جی نماز اگلی پڑھی تھی اس کو لے کے ہوں تک جو کچھ کیا نا وہ سامنے اس کو شرم آتی ہے کہ وہ کہے کہ کس گنا میری ملاقات بھی آ گیا میری نافرمانیاں مخالفت نہ کر ادو تو لے کے کنے گنا اور جرم کی مڑ کے میرے ملنے واسطے آ گئے اس لیے انہوں لوگوں کی نماز ہے جڑے واقعی نماز میں نماز سمجھ کے پڑھتے سمجھے سی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ سارا سن رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو ادا ہے اور سارے اعمال اور کردار بھی وہ سامنے اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کلمہ اس کو بھی زیادہ ترقی لگی کہ بڑا صرف خدا کوئی بڑا نہیں اگلا کلمہ فرمایا تھا تو اللہ الہ الا مؤذن نے سنا دے کہ دنیا سے اگر کوئی دعائیں سنتے رہ کر صرف اللہ اس کو دعا کسی دربار کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے نہ کوئی سمجھے یہ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاج پرواہ نہیں کوئی فریاد رکھ نہیں سوائے خدا نہ دارم جو تو فریاد رکھ تو ہی یاسیاں رکھتا بس لا الہ الا اللہ زمانہ ہی الہ مشکل کشا حاجت فرمایا سن لو اور کسی نے درخواست سنا جاؤ گے غلط کرو کسی کوئی زور اور طاقت نہیں نہ کوئی سن سکتا دے نہ کچھ کر سکتا دے اشہد اللہ الہ الا اللہ جی سنونی ہے آ جاؤ سننے والا صرف ایک ہی ادھر سوا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت ذرا ترتیب میں تھی موتیاں کی لڑی ویچ جاؤ اگے انہیں اعلان کیا سادوانا محمد کہ جی آداب سیکھنے جے نا اس دربار پیشی کے طریقے سیکھنے کیویں جانا کیویں سلام کرنا کیویں درخواست پیش کرنی آداب سکھاؤ واسطے اللہ نے آپ اپنا ایک لیکچر رکھا دی تھے اللہ رب العالمین نے پہلا فرمایا منگنا تو میرے کو منگو پھر فرمایا منگن کی جانچ سیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ شاہی دربار کے آداب اور اتنے احکام اور طریقے سکھاؤ لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو جنہیں اتنے بڑھنا انہوں نے پوچھا کہ وضو کیویں کرنا نماز میں شروع کیویں کرنی ہے سجدے کی کرنا رکوع کی کرنا میرے آداب اور میرے دربار کے جڑے احکام ہے وہ سکھاؤ واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر رکھے گا جنہیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جو خدا کے رسول نے نہیں دسیا وہ بھی اس دربار سے پسکارا دے وہ کوئی درخواست نہیں منی میرے اگر ملنا ہونا ادھر طریقہ رسول خدا کو سیکھتے یعنی فرمایا کہ انہوں نے حیثیت یہ نہیں کہ تھوڑی درخواست سن مشکل کچھ آ نہیں آج دروا نہیں خدا میں ہی آج تک پوریا کرنے والا میں مگر طریقہ اور جات آداب سکھاؤنے یہ بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا رسول ہے اور سدے اندر اور کوئی پیارے پورے گل میں نہیں آ کے حبیب اللہ نبی اللہ نہیں سیدھا جا کے رسول اور رسول کی حیثیت جانتی ہے پوری دنیا کو پیغام پر رسول کا مانا ہی ہے پیغام دو وہ صرف خدا کا حکم پوچھو گا خدا نہیں خدائی کی کرسی سے نہیں دیکھے خدا آپ ہی خدا ہے حج کروائی مشکل کشائی وہ کام ہے کوئی دنیا کی درخواست سنبھال اس سے کاروائی کرتا مگر طریقہ شاہی دربار دے آداب اس دے احکام یہ یقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے پڑے ہیں جی نماز اور جی دربار الہی کی حاضری سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہٹی ہے وہ بھی مردود ہے انہوں کا کہیں پلے پہ یہ ایسا تو محمد رسول اللہ کیا جاتا کہ بھائی دربار الہی جاؤں کا شوق ہے تو حضور کو طریقہ سیکھا کیویں داخل ہونا ہے کیویں بہنا ہے کی پڑھنا ہے کیویں تھی نماز شروع کرنی اور کیویں ختم کرنی یہ سارے آداب و احکام سکھاؤ واسطے معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین یہی کہ خدا تو بڑا کوئی کوئی تو حاکم اور معبود ہے اور وہ دربار دے آداب اور خدا نہ ملاقات کے طریقے یہ سکھاؤ واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ ذرا تھی اندازہ کرو سنت کی اہمیت بھی لوگوں سے دینا جڑیں گی اذان سنتے رہیں گے اگوں پیچھوں بھی ایسا کرنا محمد رسول اللہ دہراؤ مگر پتہ نہیں کہ رسول کی عظمت اور مقام کی ہے جنہیں خدا تو سوا مشکل کشا نہیں انج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سوا کوئی رہ برتے ہوا ایک ہی امام ہے دنیا میں پوری دنیا لی کہ جنہیں جانچ سیکھنی اور طریقہ سیکھنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا اور یہ جی اتنی اہمیت ہے اتنی عظمت ہے دین کے اندر ایک کار عبد اللہ ولی اللہ کا واقعہ میں عرض کرتا جہاں مقام صوفیاء کے اندر ولی اللہ سے ایسا کہ صاحب فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء لکھتے ہیں با یزید درمیان ما ہم تو جبریل در ملائک جنہ درجہ فرشتہ جبریل علیہ السلام کا اونا ہی ولی اللہ لوگوں با یزید بستانی پیران پیر صاحب کو بھی 200 سال لگا فرماؤں ایک شخص کی ملاقات نہیں کرے گا سنیا کہ بڑا ولی اللہ نیک بندہ ملنے واسطے گئے مگر وہ بزرگ اپنے حضرے کو سے نہیں جدو شیخ با یزید رحمۃ اللہ علیہ ویکیا کہ بزرگ غیر حاضر ہے مگر وہ جا نماز اور مسلح جڑا سی وہ نظر پہ
دیکھا کہ جس سے ساری عمر نماز پڑھنے میں ہوگی سجدے جدوں جانا نا انگلوں کے نشان جڑے دیر ہاتھوں مرن پروں وہ نظر آتے انہوں نے دیکھا کہ انگلوں اتنا فرق نہ اور بتھیرے نمازی عمر لنگ جاتی ہے اس طرح ہی ہے سجدے جانے انگلوں فرق حضرت شیخ نے اپنا ملاقات نہیں کی اور بغیر انتظار کر کے واپس مڑ لوگوں نے آخیا حضرت یعنی تکلیف کر کے آئے تھے تھی اڈیق لیں گے شاید تھوڑی دیر انہوں نے فرمایا یار ولایت سے بڑی اچھی گل ہے کہ نماز ہی تو رکے ساری عمر گزر گئی اور انہیں نہیں پتا لگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے جاندے تھے پنجے انگلاں جڑیاں اور قبلہ رخ ہوندیاں کئی ٹیڑیاں رکھتے اپنے منہ والوں پھیر لیں گے سرے یہ بھی پنجے انگلاں جڑیاں اور بالکل خانے قابل ادارو نماز کے اندر کھڑے ہونے کی پوزیشن نہیں غلط ہے پیر جڑے وہی ایسے ٹیڑے رکھتے اکثر نمازیاں نے دیکھا مولویاں تک کا حال ہے تو فارغ تحصیل ہوں بخاری دی سندا لیا ہوں کھڑے ہونے کی جا دربارے لائی جاتے کھڑے کیوں پچھوں پنجے جڑے اڈیاں نیڑے ہوں پنجے اگو چوڑے وہ نتیجہ نہیں ہوتا کہ پیروں کی انگلیاں کا رخ کھانے قابل سیدھا نہیں کسی کا این مڑ گیا کسی کو این مڑ حالانکہ صحیح طریقہ ہے جنہ پچھوں تھی اڈیاں فاصلہ رکھتے جی اینا ہی اگلے پنجے فرق تاکہ انگلاں بھی تھوڑیاں بالکل پیروں دیا کھانے قابل سیدھیاں یعنی بالکل متوجہ والا ہو گیا وہ انگلاں وہ منہ وہ ہر شاید جی ہر حالت اندر خدا کی طرف ادارو یعنی بیت اللہ شریف دنیا کے اندر قبلہ نما ہے وہ اصل خدا کا قرار دینا اس کو جب انہوں رخ کرتا ہے کھانے قابل منہ کرتا دراصل خدا منہ کرتا کھڑے پیروں کی انگلوں کا رخ قبلے میں ہوئے سجدے دیا ہاتھوں کی انگلیاں کا جڑا رخ کھانے قابل ہوئے سجدے کی حالت تو زمین سے پیر ٹکائے ہو دونوں پیروں کے پنجے بن کے زور دے کے انہوں نے پنجے انگلوں پچیاں اور کھانے قابل مڑیاں ہو سنت میں حضرت باجید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولایت سے خدا رہی اتنی اندر نمازاں بھی خدا کی بارگاہ نہیں جانیاں جنہوں ساری عمر سنت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا یہ کی ملنا اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری جگہ سے یہ حضرت باجید کا حوالہ دیتا ہے کہ لوگوں نے خربوزہ آ گیا اندازہ کرو اسی جی خدا کی عظمت کا بیان کرتے وہ وقت ہوں جب خدا کی شان شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے کسی نبی ولی مقابلے نہیں وہ کرنا چاہیے یہ کوئی بےدبی اور گستاخی سمجھتا یہ مت ماری خدا کی عظمت کے مقابلے کوئی نہیں سب کائنات لے سکانی مگر جب مخلوق کا مقابلہ شروع ہوتا ہے اسی یہ سمجھتے کہ اس کائنات جنہوں سب تو اعلیٰ درجہ خدا نے دیتا اور جہے ورگا نہ کوئی جمیا نہ جمنا نسلے انہیں بوجھ نے ایسا ہند بوجھ نہ کوئی ہوا اور نہ انہوں کے برابر ہونا وہ حضرت محمد مصطفیٰ یہ موقع موقع کی بات ہر محل اور مقام رہتا رہتا اس وقت توحید کے موقع سے ہمیں رسالت کو مار دئیے یہ نہیں گل ہو سکتی توحید کے مقام سے صرف خدا ہے وہ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں مگر جب مخلوق کا اور امتیاں کا مقابلہ شروع ہوتا یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسے بھی کوئی نہیں جمنا نہ جمنا اس تو خربوزہ آ گیا دیکھے باجید نے جب کول بیٹھے عالم سے انہوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے کوئی ذکر آیا حضور نے خربوزہ کھادا کلیاں کھادا ہوں تربوز کے بارے چاہتا صاف حدیث کہ حضور تربوز کے بعد کھجور کھاندے دونوں ملا لیں گے تاکہ وہ نہ وہ گرمی رہ جائے نہ بادی کرے مگر خربوزے کے بارے جب پوچھا انہوں نے آخیا جی سب ذریعہ حضرت نے فرمایا بھائی میں خربوزہ کھان تو احتیاط کرتا شاید میں کسی دوسرے طریقے کھا لوا جی نبی علیہ السلام نے وہ نہ کھا حالانکہ دینی مسائل داخل نہیں صرف عادات ہے جی چاہے تو کھا لے مگر محبت کی انتہا ہے کہ کامل بستان در تقلید فرد اجتناب از فرد نے خربوزہ بستان دے ولی اللہ نے حضور دی محبت غرق ہو کے خربوزہ کھان سے انکار کیا فرماؤں عاشقی مفت مثال تقلید ہے یار جی ہے ہی نا نبی علیہ السلام کا محبت کا ذرہ تے غرق ہو جا حضور دی پیاری کوئی نہ دیکھ کوئی امام کی آدھا کوئی مولوی کی آدھا صرف ایک جب بھی کوئی مسئلہ آئے کہ اس بارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اذان سے سنایا جاتا کہ جی تو خدا نہ ملنا اشہد ان محمد ہے دربار الہی طریقے سکھاؤ والا اور آداب کی تعلیم دینے والا دنیا ایک چیز خدا نے بھیجا اور وہ عقائد عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادوں بعد آواز آتی حیا حالت ہاں بھائی جس دعا کریں میں عرض کر چکا کہ سلاد کا اصلی مانا ہی ہوا اس کو مرد اور جو سنانا چاہتے اور یاد رکھو ٹھیک فرمایا امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے دنیا کوئی آیت حدیث نہیں جی پنجابی دعا کر کرو اردو دعا کر کرو صرف نماز کے جڑے کلمے مقرر پڑھ لیا کرو جنوری تسبیحاں یا جنیاں کرن اس بعد نہیں آتی تمہیں عربی زبان تھی اپنی بولی کٹ لیا کرو کوئی آیت حدیث نہیں روکتی تمہیں جو دکھ تکلیف ہے سناؤ اپنے خدا سجدے چلے صرف اپنی نمازاں جاندار نمازاں بڑھاؤ جی تمہیں مزہ لطف آئے اور باقی جو فائنل مناظر مسلح ینادی رب جب بندہ نماز کراوے یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی رکی عبارت سناؤں میں اپنا راز و نیاز خدا نہ کرنا ہے اپنی جلدی گل سناؤں کرو جو کرنا چاہتے جی کسی گل کی بھی رکاوٹ نہیں کسی چیز سے بندش نہیں جو تاری عرض اور محروز ہے کھلے چلنا خدا نے سنو اس تو فرمایا حیا علی الصلاۃ دربار کا وقت ہو گیا جاری کرو ہاتھ اور آخر پہ کتنی بڑی بات کہی ہے حیا علی الصلاۃ فرمایا بھائی جڑا مالک کائنات پر آتا جنہیں دربار لگایا جڑا تمہیں خدریا انہوں اللہ کی قسم تھوڑیاں باتیں دعا جو ذرا بھی چاہتا اپنے کسی بھلے دی اپنی کسی بہتری نہیں تمہیں بلا رہا بلکہ انہوں یہ سیدھی ہے اس خلق کا بھلا حیا علی الفلاح آ جاؤ اپنی کامیابی اور بھلائی اپنی بھی خدا کا نہیں کچھ بھی سوارنا نہ تھوڑیاں نمازاں کا محتاج ہے نہ تھوڑیاں دعاؤں کی لوڑ ہے حیا علی الفلاح جی کامیابی اور بہتری کی لوڑ ہے آ جاؤ دربار الہی پہ ذرا اندازہ کرو اذان کا جو طریقہ یہ اندر ہی کیسا توحید نو رچاتا ہے
اس بات میں بھی سمجھاتا ہے کہ دین اگر سیکھنا چاہتے ہو ایک رسول ہے جی پیروی لازم ہے، اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر دعائیں سنانی ہیں وہ بہترین وقت نماز، اور اس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعائیں جس موقع سے سنی جاتی ہیں ایک تہجد کا وقت ہے، اور ایک جیسے فرض نماز سے آدمی اخیر سے جانا ہے اور سلام پھیرن کی نوبت ہوگی، اسلام تو اگوں تو جنیاں منگنا چاہتا گھنٹہ لا رہے اسے اپنا دل رجا لے، اور جدوں کا دل رج جاؤ گا نا ادو السلام علیکم کہہ کے اجازت لے کے نکل، مگر اس وقت ضائع کر کے مڑ کے آتے جی دعا منگو، جہاں وقت سی دعا انہوں ضائع کرتا، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک کیا کہ انجی ہے جی کوئی کسی حاکم مل جائے اسے تو گل ہی کوئی نہ کرے، اور جب السلام علیکم کہہ کے چلا جائے بوئے جا کے آواز مارے، وقت دعا دا نماز کے اندر سجدے چ مرو کھپو، اور آخری تشہد کے اندر جتنی دعائیں کرنا چاہتے کر لو، جب تا دل سیر ہو جائے گا اس میں رخصت کی اجازت لے کے السلام علیکم کہہ کے دربار سے نکلو۔ اس تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تسی فلاح چاہتے جی، اپنا فلاح چاہتے جی، کامیابی چاہتے جی، میرا کچھ نہیں سوارنا اپنا سوارنا چاہتے جا، اور فلاح کتنا بڑا کرم، ابھی یہ ترجمہ کی کریے علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ تاج العروض فرماؤں لغت کی بہت بڑی کتاب، فرماؤں لیسا فی کلام الرب کلہ اجمع من لفظ الفلاح لخیر الدنیا والآخرہ کما قال ائمۃ الاسلام، ہاں دنیا جن عربی دے عالم ہیں سارے من چکے کہ تسی ہور جن مرضی لفظ ورت لو، مینوں پڑھائی دے، مینوں اچھائی دے، مینوں او دے، وہ سارے چلے عربی زبان تو ساری فلاح دے لفظ تو وڈا کوئی کرنا نہیں، جہدے دنیا اور آخرت دی ساری کامیابیاں صرف اگلے جاندیاں نہیں، اس دنیا دی جنیاں جسمانی روحانی مالی جو کامیابیاں اور پڑھائیاں تھی چاہتے جی وہ فلاح دے اندر اس تو فرمایا حیا علی الفلاح، آؤ فلاح چاہتے جی، اپنا فلاح چاہتے جی، نفع کمانے چاہتے جی، فلاح دربار لوٹ کے لے کے جنہیں جانا چاہتے، مگر اس اذان اور اس منادی تو بعد بھی جڑے ظالم آتے کہ نہیں خدا کو سیدھا نہیں بلانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو سیدھیاں دعائیں نہیں اترتی، انہوں نے فرمایا جو انہیں سیدھیاں سنیاں نہیں تھی، نماز واسطے سانو سدیا اعلان کر کے سدیا اور دربار لگاتا کہ آؤ مسجداں کھلیاں میرے کو آ کے ملو اور سنا لو اپنا جو کچھ، اور پھر کمال ہے جس کو کوئی نہیں مکر سکتا کہ دنیا کے سارے طریقے آ کو تھی اپنی نمازوں کا ترجمہ کرو، کسی دعا چاہتا یا اللہ رسولہ دے تفیل دے، کسی چاہتا یا اللہ پیرانے پیر دے صدقے دے، نماز کی دعاواں جہاں جڑے تھی کل گروہ پڑھ رہے جے کوئی فرقہ کوئی گروہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اعلان کہ کسی دعا کا ترجمہ بھی چاہتا کہ یا اللہ تو رسولہ دے پاروں دے، یا اللہ تو فلانے صحابی دے پاروں دے، صدقے واسطے تفیل جی تمہیں باہر پوچھتے ہیں یہ رب جانی کی مسرات لے لو، ربنا آتنا جتنی بھی تھی پڑھتے کسی بھی خدا کا واسطہ منو، دنیا میں کوئی فرقہ اسے کسی کا واسطہ رسیدہ پاؤں تو جی نماز جی مومن کی معراج ہے، اور جی اللہ رب العالمین اتنا قریب ہوں کہ خدا کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت تھی رب دے سب تو نہیں، جب اتنے وسیلہ نہیں اتنے واسطہ نہیں تمہیں باہر کیوں بیماری ہوں کیوں خبر ہو جاتا، خدا کا نام منو، نماز کے اندر جس طرح دعا منگتے جی سیدھی ارتا یا اللہ میرے رحم کر، اللہ میں ظلم کر، اللہ مغفر لی ما کتنے ہے کوئی واسطہ کوئی توک ہے، نمازوں نکلتے وہی پلیت گنا اور وہی نجات پر گندگی اپنے سے مل لیں گے کہ نہیں، خدا سب تو بڑی دور ہے دوسرے سنتے اس کو بڑا ظلم اور زیادتی میرے بزرگوں عزیزوں کوئی نہیں، ہر مرد عورت کو چاہیے کہ اس رجس کو اس گندگی اور پلیتی تو اپنے ذہن کو صاف کرے اور خدا بند عالم نے اپنا قرب اور تعلق جڑا بڑھاوے، تواڈے اور خدا کے درمیان خدا کی قسم کوئی حجاب اور پردہ نہیں، پردہ تہاڈا اپنا ہی ہے کہ تسی خود ہی خدا تو دور ہو جاندے جے، ورنہ اللہ رب العالمین کی طرفوں کوئی بھی کسی نے کیا کہ میں تیری نہیں کوئی کہنے والے نے بات جو فرمائی ہے تو بالکل درست کہی ہے، اگر بزلف سیاہ ہے تو دستے مان رسد گناہ ہے بختے پریشان دستے کو تانا، جی اسی تیرے تک نہیں پڑھ سکتے ساری اپنی بدقسمتی اور سارے حد کا قصور ہے، ورنہ تو بالکل نہیں رہے تیرے تو قریب کوئی نہیں، ایک قصور سدا اپنا ہی ہو کے بہ رہا ہے، ورنہ تو شاہ رکھ تو نہیں رہے تو انہوں نے رہے دنیا کوئی شاید مثال ہی نہیں بنتی، یہ سارے جڑے کسی کی خبر سے 100 میل پیدا کر کے جانا پہنتا کسی سے ملنے واسطے کدھر دھکے کھانے پہ مگر خدا ہی کدھر نہیں جانا پہ، اور یہاں میرے تمہارے سامنے آیت لگ رہی ہے، پیغمبر خدا حضرت یونس علیہ السلام ایسی مشکل سے پھنس گیا کہ جس کو نجات کی کوئی صورت نہیں نظر آؤ، سمندر کی طے مچھلی کا پیٹ ہے، رات کا کوپر ہے، اتنے انہوں نے کوئی ٹیلی فون نہیں تلاش کرنا پیا، کدھر ٹیلی گرام نہیں دینا پیا، کوئی پلیٹ فارم نہیں لبنا پیا، تو اتنے جا کے خدا گل سناوا کتنا اور سناوا نہیں، اللہ پاک فرماؤں فلا تفض ظلمات ان جتوں یونس علیہ السلام نے آواز دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت تیرے سوا کون مشکل حل کرے، تو پاک اور بے عیب قصور میرا، میرے تے رحم کر میں تیرا گناہگار ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اساں دی آواز نو سمندر دی تہہ جڑی انہیں کہی اوتھے بھی پاتال سنیا میرے، اور حالانکہ میں عرصے عظیم سے مگر میرے واسطے سمندر دا تھلا انجی ہے جویں کوئی رائی تے تری تے رائی دا دانا، میں اوتھے سنیا اور اس مصیبت میں نجات دی، اور اگے کی فرمایا قرآن پاک دی آیت دا آخر سنو، اللہ نے فرمایا کوئی نہ سمجھے کہ یونس علیہ السلام نہ ہوگی سارے واسطے دروازے بند ہے، وکذالک ننجی المؤمنین، قرآن دا کمال فرمایا کبھی بھی مینوں والا مینوں آواز دے گا یونس کی طرح نیڑے پاؤ، میں نیڑے ہی نیڑے تھی آپ دور ہو جاؤ تاری اپنی سامت اور بدقسمتی، ورنہ میں بعید نہیں، میں تو پرے رولے نہیں، نہ تاری بیگانہ اور اجنبی ہے، میں تھوڑا سب کو پیارا اور لاڈنا، میں غفور ودود ہے، پورا بروج فرمایا ودود، اور ودود ہم باپ کی طرح محبت کروں،
اور کدھر فرمایا میں حنان ہے حدیث شریف کے اندر اور حنان ماں کی مانتا ہوں. اللہ نے آخیا تھی دنیا کی ماں کے پیار میں بڑا پیار سمجھے تے باپ کی محبت میں بڑی محبت سمجھے. چلو میں تمہیں سمجھا تے باپ ماں والی محبت کا حوالہ میں حنان میرے اندر وہ محبت ہے جی ماں اپنی اولاد نہ میرے اندر وہ محبت ہے جی باپ اپنی لاڈلی اولاد نہ یہ تو میری کو چاہتے کیوں ڈرتے جی میرے کو دوڑ کے آؤ بیٹھ کلو کھاؤ میری کوئی تو میری تھی مخلوق سے میرا کل مارا یار اس کو میں تمہیں ذرا بھی نہیں جواب دینا. تاری مت اگر شیطان کے چیلے مارتے میرے سواد دوجے کے دروازے سے تمہیں گھما رہے تاری بدقسمتی دوجے کو کچھ نہیں وہ کسی ذرے کے مالک نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ما افتا الا للناس من رحمت فلا ممسک جیڑی رحمت میں کرنا چاہا تو جمع نہ روک وما يمسك فلا مرسل له بعد اور جیڑی رحمت میں روک لواں فما مرسل له من بعد میرے سوا پھر کون ہے جڑا تمہیں لے آؤں. اور آخر سے فرمایا اللہ العزیز الحکیم وہ غالب ہے جو چاہے کرے اور خود دانا اور جانا وہ آگے تک جانتا انہیں کی کرنا کسی کی سفارش کی لوڑ ہے. اس تو دنیا کے اندر سب تو بڑا بہتان اور اختراع شرک ہے اور سب تو بڑی سچائی اور حقیقت توحید ہے. جنہوں توحید نصیب ہو گئی سمجھو انہیں دنیا جہان کی دولت مل گئی اور جڑا توحید تو مارو نا وہ تک کم بخر بد نصیب کوئی نہیں. اللہ رب العالمین شرک کی نجات تو ہر مومن نو بچائے اور توحید جیسی لذت جڑی وہ ذائقہ نصیب کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.